آنے والوں آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اور اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں پر آقا کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کا میلاد ہم اور آپ منا رہے ہیں، اور آقا کا میلاد منانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آنکھ دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کانوں سے نوازا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرما رہا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، اللہ فرما رہا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو۔ تو جب ہاتھ پیر کان اللہ کی نعمت ہیں، پورا وجود انسانیت اللہ کی نعمت ہے، تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو مدینے والے تاجدار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت کبریٰ ہے۔ اسی نعمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اسی نعمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اسی نعمت کے صدقے میں کان ملے، اسی نعمت کے صدقے میں آنکھیں ملی، اسی نعمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بھیجا، اسی کے صدقے میں موسیٰ کو بھیجا، اسی کے صدقے میں شیس کو بھیجا، اسی کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اسی نعمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی کو عرش الہی کو بنایا، اسی نعمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو بنایا۔ حد تو یہ ہے کہ اسی نعمت کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت بولے جب ساری کائنات نبی کے صدقے میں بنی ہے تو میرا امام بریلی کی دھرتی سے بولا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بیٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے نبی کے صدقے میں بنایا۔ ہم اور آپ آج یہاں پر اللہ کے نبی کا میلاد بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا میلاد صرف نرہی میں ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا میلاد نواب گنج میں بھی ہو رہا ہے، بریلی میں بھی ہو رہا ہے، دہلی میں بھی ہو رہا ہے، کانپور میں بھی ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے، کونے کونے، خطے خطے میں اللہ کے نبی کے نام کا میلاد منایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے نام پر جلسہ منایا جا رہا ہے، اور ہر جلسے سے یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے، ہر جلسے سے یہی آواز آ رہی ہے، ہر جلسے سے یہی آواز بلند ہو رہی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتا دیا کہ نبی کا میلاد ہم منانا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دیوبندی وہابی جتنے فتوہ لگانا چاہیں فتوے لگا دیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ خاک ہو جائے، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، مسلکی اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول، سرزمین نرہ نوا نگلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابی و زندہ باز۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، وہ امام احمد رضا خان جنہوں نے بخاری کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جنہوں نے مسلم کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جنہوں نے ابن ماجہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جنہوں نے قرآن پاک میں آدم کو پڑھا، آدم کی آدمیت کو پڑھا،
वो इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने कुरान पाक में शीश को पढ़ा, शीश की नबूवत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने कुरान में इब्राहिम को पढ़ा, इब्राहिम को की खुल्लत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने कुरान में इस्माइल को पढ़ा, इस्माइल की ज़बीहत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने कुरान में मूसा को पढ़ा, मूसा की नबूवत को पढ़ा। वो इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने कुरान में ईसा को पढ़ा, ईसा की नबूवत को पढ़ा। अब इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है। इमाम अहमद रजा का कलम कोई लकड़ी का कलम नहीं है, बशक्ले लगभग शक्ले कलम। इसमें मारने की ताकत जो है वो मौला अली की जुल्फ़िकार हैदरी की है। अब जब इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है तो इमाम अहमद रजा बोल रहे हैं हजरत आदम आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत शीस आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यूसुफ आला है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आला है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आला है, हजरत ईसा रूहुल्लाह आला है। अब ये नरही का सुन्नी जन्नती मुसलमान पूछना चाहता है, ऐ इमाम अहमद रजा, जब आदम आला है, जब शीस आला है, जब इब्राहिम आला है, जब इस्माइल आला है, तो वो कौन है जो मदीने का ताजदार है, जो आमना का लाल है, जो आमना का लाल है, जो महबूब रब्बे परवरदिगार है, जिसके सदके में सारी कायनात को बनाया गया? वो कौन है जो मेराज के लिए गया? वो कौन है जो मक्के में पैदा हुआ? वो कौन है जो मदीने को चला गया? वो कौन है? या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि तस्लीम कहने वालों ने पूछा, ए अहमद रजा ये तो बता दे अब ये नबी कौन है? तो बरेली का इमाम बोला, ए लोगों, आदम को तुमने सुना, शीस को तुमने सुना, इब्राहिम को तुमने सुना, इस्माइल को तुमने सुना, यूसुफ को तुमने सुना, यूनुस को तुमने सुना, अब इस नबी को भी सुन लो। मेरा इमाम पुकार कर बोला, या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि तस्लीम, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहा इमाम अहमद रजा, ये नबी कौन है? इस नबी की अज़मत क्या है? इस नबी की शान क्या है? इस नबी की बुलंदी क्या है? तो इमाम अहमद रजा बोले, अगर इस नबी की शान देखना चाहते हो, अगर इस नबी की अजमत देखना चाहते हो, अगर इस नबी की बुलंदी देखना चाहते हो, अगर इस नबी का वक़ार देखना चाहते हो, तो इस नबी की शान तो ये है, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब ये पठान का बेटा, नकी अली का लाल, रजा अली का पोता, जब जलाले फारूकी में आता है तो कलम को उठाता है, बशक्ल कलम जुल्फ़िकार हैदरी को उठाता है और फरमाता है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत